اس حوالے سے ایک جھوٹی اور مردود روایت پیش کی جاتی ہے کہ ایک غریب شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم شادی کر لو۔ پھر وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید معاملات بگڑ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا شادی کر لو۔ اس طرح 4 شادیاں کروا دیں، پھر وہ امیر ہو گیا۔ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اصول محدثین کے اوپر، اور شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الحدیث رسالے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، بلکہ یہ شاید ہو سکتا ہے کسی غریب دل جلے نے گھڑی ہو یہ روایت، کہ شاید اس روایت کی بنیاد کے اوپر اس کی 4 شادیاں ہو جائیں۔ اس قسم کی روایتیں گھڑی گئی نا، صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے وہ نیک لوگوں کو دیکھا ہے، اور پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ جھوٹی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوپ دیتے ہیں۔ اور یہ الگ سے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، جس میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورا پڑھایا ہے، مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک.com پر، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ پھر یہی احادیث ہیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بنتی ہیں، اور منکرین حدیث کے لیے بھی ایک دروازہ کھولتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں کتنی نان سینس بات ہوئی ہوئی ہے، یہ تو قرآن کے ہی خلاف ہے۔ قرآن میں آپ دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت غریب ہے تو وہ انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے، اس وقت تک وہ پاک دامن رہے۔ اس کانٹیکسٹ میں درجنوں احادیث بخاری اور مسلم سے مجھے زبانی یاد ہے، تو مشکات میں نمبر ہے 3080، اور اس کی پرائمری بک بخاری اور مسلم دونوں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو، اور استطاعت میں فائنینشل استطاعت بھی اور سیکچول استطاعت بھی دونوں شامل ہیں، وہ الفاظ حدیث کے اس کی حفاظت کریں گے۔ جس میں استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے، شادی کر لے، کہ یہ شادی کرنا، نکاح کرنا اس کے لیے غض بصر، نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سبب بنے گا، جو سورۃ النور میں ہم سن چکے کہ مومنین مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومنین عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سبب بنے گا، اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت ہوگی، یعنی شرمگاہ کی حفاظت جس پہ جنت کی گارنٹی ہے، اس کا ذریعہ جو ہے وہ نکاح ہے اور شادی۔ اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس کے پاس اس کی استطاعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، تاکہ یہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کو کم کر دے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی، یہاں استطاعت سے مراد فائنینشل استطاعت ہے۔ اگر اس استطاعت سے مراد سیکچول استطاعت ہوتی تو یہ تو نہ کہا جاتا کہ روزے رکھو اور اس سے شہوت کو ٹھنڈا کرو۔ تو یہ بات خود اس چیز کی حفاظت کر رہی ہے کہ استطاعت سے مراد جو ہے وہ فائنینشل استطاعت ہے، نہ کہ سیکچول استطاعت۔ وہ تو ہے، تبھی تو روزہ رکھ کے اس کو ٹھنڈا کرنے کا کہا گیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں وہ اکثر ماں باپ سے گلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ بسا اوقات ان کا گلہ صحیح ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں، سیٹلڈ ہو جاتے ہیں، ماں باپ ان کی شادیاں نہیں کرتے۔ آپ انہوں کو پوچھو تو 20 سال جنہوں نے ویاہ کیتے ہوتے ہیں، کسی 18 سال کی عمر ویاہ ہوئے ہیں، 16، اور جو اولاد ہے وہ 28 30 32 سال کی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی ہلے بس تکنے پہ نا جی، ایڈی کیڑی جلدی ہے۔ تو کتنی زیادتی والی بات ہے۔ اگر فائنینشلی استطاعت موجود ہے تو جتنی جلدی ہو سکے نکاح کا، شادی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ اس طرح کے نکھٹو قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہوتا تو کہتے ہیں چلو انہیں ویاہ کرا دو تو سیدھا ہو جائے گا۔ الٹا کیا ہوتا ہے، معاشرے کے لیے یہ لوگ وبال بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہ اسلام کی تعلیمات ہے اور نہ اسلام ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ میں نے بتایا وہ بالکل جھوٹی روایت ہے کہ ایک غریب آدمی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غربت کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا شادی کر لے، اور غریب ہو گیا، پھر فرمایا دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی۔ بالکل جھوٹی بات ہے، اسلام کی بدنامی والی چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بخاری اور مسلم میں بالکل اور طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور سورۃ النور کی آیت نمبر 33 جو ہے اس کی پوری ڈاکٹرائن ہی ڈیفرنٹ ہے، یہ تو اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک روایت بخاری اور مسلم سے پیش کی جاتی ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 161 جو پردے کے صحیح احکام و مسائل میں بھی ڈسکس کی تھی، کہ ایک عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا آپ کو حبہ کرتی ہوں، تو آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔
جو سورہ الاحزاب میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت خود اپنی مرضی سے اپنا آپ ہبہ کرنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کا حق مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, پھر نگاہیں نیچی کر لیں. اسی سے شیخ البانی نے جو ہے وہ چہرے کے پردے کے معاملات میں پھر میں نے پورا اس کا ڈسکس کیا تھا کہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے. آج مال نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں, مسئلہ 161B دیکھ لیں. تو وہ پھر بعد میں پتا چلا کہ جی اسی حدیث میں آگے آتا ہے, میں نے اس میں ڈیٹیل سے بھی بیان کیا ہے کہ مجھے فیڈ بیک ملا اس حدیث کے والے سے, تو میں اس لیے وہ بتا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے بیٹھ گئے, تو ایک صحابی نے جو ہے وہ عورت بھی بیٹھ گئی. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. الٹیمیٹلی اس نے کہا جی میرے پاس صرف ایک چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں گھر میں, یہ میں آدھی چادر اس کو حق مہر کے طور پر دے دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگری نہیں ہوئے, اور پھر وہ عورت وہاں سے, وہ جو مرد تھا غریب صحابی جانے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شفقت فرمائی, اس کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہے. تو آپ نے اس کے عوض اس عورت کا نکاح جو ہے وہ اس غریب صحابی کے ساتھ کر دیا. اور اس سے وہ پھر پلی لیتے ہیں کہ اگر کسی کے پلے کوئی بھی شے نہ ہو تو پھر جو ہے وہ قرآن پاک کے عوض یوں نکاح کر دیا جائے. یہ میرے بھائیوں کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہے. اگر اس عورت کا کوئی سہارا موجود نہیں ہے, کوئی اور سورس نہیں بن رہا, کیٹاسٹروفک کنڈیشن. کوئی ایک واقعہ پوری ڈاکٹرائن کو نہیں بدل دیتا. ڈاکٹرائن تو یہ ہے جو میں نے بیان کی بخاری اور مسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو وہی نکاح کرے, ادروائز وہ اپنی شہوت کو روزے رکھ کے ٹھنڈا کرے. اور اسلام میں سیکچولی اپنے آپ کو ڈسیبل کرنے کی, خصی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ بالکل اس بات کو سمجھ لیجئے, یہ دو ایکسٹریمز ہیں, میں نے اس لیے ان کا رد کیا.